فلیمنگ کی تحقیق میں جو 4 ہمیں لرننگ پریفرنسز ملتی ہیں سمجھنے کو دیکھنے کو، جس میں کہ ویژول ہے، آڈیٹری ہے، ریڈنگ ہے، کائنیستھیٹک ہے، اور جس کے اندر ہر ایک کی سرٹن ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ان کی تحقیق کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کے ذریعے ہم لرننگ کے پروسیجر کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اور لرنرز کی پریفرنسز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک خاص طرح کے لرنر کی ویژول پریفرنسز ہیں تو وہ کن ایکٹیویٹیز میں اپنی وہ ساری کی ساری لرننگ ان کے لیے ایزیئر ہوگی اور بیٹر ہوگی. اس کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیر may be certain kind of advantages اور disadvantages in every preference یا ٹائپ یا لرننگ اسٹائل میں. تو وہ ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کیا ہر چیز کے محض فائدے ہی فائدے ہیں، یا پھر کسی چیز کی ایک اسپیسیفک ٹائپ کی لرننگ سٹائل کے پریفرنسز کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہن میں ایز لرنر ہونا چاہیے، ایز اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس طریقے سے سیکھنا میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، زیادہ انگیجنگ ہے، انٹرٹیننگ ہے، ایکسائٹنگ ہے، ایجوکیشنل ہے، لیکن اگر میں دوسرے اسپیکٹس کو اگنور کر رہی ہوں تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کہاں پہ مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سملرلی ایز ٹیچر بھی میرے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ اگر میرے اسٹوڈنٹس میری کلاس میں اس طرح کے ہیں کہ جو سب کے سب ویژول لرنرز ہیں فار ایگزامپلز، یا میجورٹی ویژول لرنرز کی ہے، تو اگر وہ صرف اسی لرننگ پرائرٹی پہ ہی کہیں پہ ساری ایکٹیویٹیز میں ان کو کراتی جا رہی ہوں اور دوسری طرح کے ایکسپیرینسز میری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں نہیں ہیں، تو اس کا انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا چیلنجز ان کے لیے لیٹر آن آ سکتے ہیں. سو لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو سی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف دیز 4 major learning preferences which were introduced by Fleming in the research that came in 1987 onwards ہمارے سامنے جو آئی. اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلی ٹائپ ہے ویژول کی، اس کا اگر آپ ایڈوانٹیج دیکھیں which is very obvious کہ it makes recollection easier when in an environment which is different from where you had learned the information. تو آپ نے ایک پکچر، ایک ویڈیو، ایک اینیمیشن، ایک گراف، کچھ بھی فارم میں وہ سارا ڈیٹا آپ کے سامنے محفوظ ہے اور آپ اس کو ریکلیکشن جب بھی کرنا چاہتے ہیں، ریکلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ایزی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ وزٹ اور جسٹ ایکسپیرئنس دا انٹائر تھنگ آل ٹوگیدر اگین. سو اٹ ول بی دیئر. بٹ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جب آپ لرننگ یا کلاس روم میں ایسے ایک میکانزم سے گزر رہے ہیں، ایسے ایک ایکٹیویٹی سے گزر رہے ہیں جہاں پہ اسپیچ کی ضرورت ہے، جہاں پہ رائٹنگ کی ضرورت ہے، جہاں پہ کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ویژول ایڈز اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ کا انٹرسٹ لیول ڈراپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایز لرنر. اینڈ دین اٹ کین بی چیلنجنگ فار یو ایز ٹیچر آلسو کہ آپ نے اس لرنر کی پریفرنس کو چینج کر کے اس کی انگیجمنٹ، اس کا انٹرسٹ کیسے حاصل کرنا ہے. آڈیٹری اگر ہم دوسری اسٹائل پر جائیں تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ you assimilate and retain information without having to see it in text or in the form of picture. آپ وہ ساری انفارمیشن آپ نے سن لی، کہہ لی، سن لی، بات کر لی، سمجھ لی اور آپ کے ذہن کی یادداشت میں محفوظ ہو گئی اور آپ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ سے اس ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس پکچر کی ضرورت نہیں ہے، ریکال کرنے کے لیے کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ اس کو ایزیلی ریکلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین اس کا بھی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، فار ایگزامپل آپ نے ریڈنگ اور رائٹنگ کرنی ہے، سائلنٹ ریڈنگ کا ٹائم ہے، ایگزامینیشن ہال میں کنسنٹریشن خاموشی سے کام کرنا ہے، یو میں فائنڈ اٹ ریئلی ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ کہ آپ نے ان والے سینیریو میں کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا جو اسٹائل ہے اس کا ایڈوانٹیج آبویسلی کلیئر ہے کہ اٹ میکس پیپلز مور سیلف ڈپینڈنٹ. جو شاگرد ہیں وہ بہت زیادہ لرنرز جو ہیں وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ خود سے لکھ رہے ہیں، خود سے کوئی تحریر ان کے پاس موجود ہے، اس کو وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں کوگنیشن کا پروسیس، انفارمیشن پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو وہ ایک سیلف اسٹڈی کے موڈ پہ اٹ از ویری ہیلپ فل اینڈ یوزفل. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو they may not be able to learn easily where the only medium of instruction is visual or audio. کچھ ایسے فارم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جس میں ویژولز دیکھ کے آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے، آڈیو کو سن کے آپ نے اپنی بات کو دہرانا ہے یا سمجھانا ہے، کسی کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ہے، ڈسکشن فورم میں بتانا ہے، زندگی کے اصل
میدان میں جا کے بات کو کہنے اور سننے کی ضرورت ہر روز کہیں زیادہ پڑتی ہے بنسبت صرف لکھنے اور پڑھنے سے. تو اس طرح کی صلاحیت یا پریفرنس ہمارے لیے وہاں پر بہت چیلنجز کو سامنے لے کر آ سکتی ہے. کائنیستھیٹک سٹائل میں ایڈوانٹیج یہی ہے کہ آپ جس طرح پریکٹس کرتے ہیں، چیزوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کرتے ہیں، لائیو ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر سیکھتے ہیں. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ ویئر دیر آر نو پلیسز ٹو موو فار سچ لائیو ایکسپیرینس اینڈ ایکٹیویٹیز، پھر اور کوئی دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا موقع نہیں ہے، تو آپ کے لیے لرننگ انتہائی بورنگ اور بہت ڈیفیکلٹ پروسیجر ہو سکتی ہے.